رفعنا لک ذکرک، ہم نے آپ کے لیے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا. تو اس میں اس بات کی طرف بھی اشارہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ جو رفعت ہے، بلندی ہے، یہ اس زمانے کے ساتھ خاص نہیں ہے جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام دنیا میں تشریف لے کر آئے، بلکہ ہمیشہ سے اللہ تبارک و تعالی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر مبارک کو بلندی فرمایا ہے. چاہے وہ عالم ارواح ہو، جس وقت انبیاء کرام علیہم السلام کو اللہ تبارک و تعالی نے جمع کیا، وہ عالم ارواح ہی تھا نا. وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّ، کہ اللہ تبارک و تعالی نے نبیوں سے اس بات کا پختہ وعدہ لیا کہ میں نے تم کو کتاب و حکمت عطا کی، پھر تمہارے پاس ایک عظیم رسول آئے گا کہ جو تمہارے پاس موجود ہے اس کی تصدیق کرنے والا ہے، تو تم ضرور ضرور اس پر ایمان لانا اور ضرور ضرور اس کی مدد کرنا. اب اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے جو عہد لیا تھا، اس کی تفسیر میں علماء نے یہی ارشاد فرمایا کہ یہ عالم ارواح کے اندر عہد ہوا تھا. تو ابھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تشریف آوری نہیں ہوئی، ابھی مخلوق بنی بھی نہیں ہے، اور اللہ تبارک و تعالی وہاں پر انبیاء کرام علیہم السلام سے اس بات کا عہد لے رہا ہے اور وہاں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ذکر مبارک کو بلند فرما رہا ہے. مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی نے بڑی پیاری بات ارشاد فرمائی. فرماتے ہیں کہ یہ تو ہم کہہ رہے ہیں نا ماضی مستقبل اور یہ چیزیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر تو اس وقت سے بلند ہے جب یہ ماضی مضارع کچھ بھی نہیں ہوا کرتا تھا، یعنی زمانے سے پاک، اور اس پر دلیل موجود ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو افعال ہیں یہ زمانے سے پاک ہیں، زمانے سے پاک ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ زمانے سے پاک ہے، زمانے سے پاک ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، کہ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے اس غیب بتانے والے پر درود بھیجتے ہیں. درود بھیجتے ہیں. فرشتوں کا درود بھیجنا تو ان کے پیدا ہونے کے بعد ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا درود بھیجنا یہ زمانے سے پاک ہے، یعنی ہر وقت نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں نازل ہو رہی ہیں. رحمت کا نازل کرنا یہ ذکر کو بلند کرنا ہے. جس پر رحمت اللہ تبارک و تعالیٰ نازل فرمائے تو اس کا مقام بلند ہو گیا، اس کا مرتبہ بلند ہو گیا. تو اب اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ رحمت بھیجنا ہے یہ زمانے سے کیا ہے؟ پاک ہے. نہ اس وقت ماضی، نہ مستقبل، نہ حال، کچھ بھی نہیں. اس وقت بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر نازل ہو رہی تھیں اور آپ کا ذکر خیر بلند ہو رہا تھا. یعنی یہاں پر یہ دیکھیں کہ یہ فرمائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے فرشتے حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر درود بھیجتے ہیں. جب قیامت کا دن ہوگا، جب سور پھونکا جائے گا، تو ساری کی ساری مخلوق کیا ہوگی؟ اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ موت دے دے گا، ہر طرح کی مخلوق مر جائے گی. اس وقت بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہو رہی ہوں گی. کہ اللہ کا صلاۃ کا مطلب کیا ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر رحمت کو بھیجنا. جب اللہ تبارک و تعالیٰ اس بات کا بھی اظہار فرمائے گا اور اعلان فرمائے گا لمن الملک اليوم، کہ آج کس کا دن ہے، آج کی بادشاہی کس کے لیے ہے؟ للہ الواحد القہار، اللہ واحد و قہار کے لیے ہے. اس وقت بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ کی رحمت مسلسل نازل ہو رہی ہوں گی، اور اس وقت بھی اللہ تبارک و تعالی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر مبارک بلند فرما رہا ہو.